حمیت نام تھا جس کا، گئی عربوں کے گھر سے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا اور عربوں کی روایت کے برخلاف وہاں پر بھی عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ اس کے بعد وہ قطر پہنچا تو وہاں پر بھی خواتین کے ساتھ ملاپ ہوا اور ہاتھ ملایا اور گپ شپ کرتے رہے۔ جب متحدہ عرب امارات دبئی پہنچے تو وہاں پر جو استقبال کیا گیا الامان الحفیظ، وہاں پر دونوں طرف خواتین کو ننگے سر کھڑا کیا گیا اور خواتین نے زلفیں لہرا لہرا کر اس کا استقبال کیا۔ عرب وہ قوم ہے، اتنے غیرت مند تھے عرب کہ جس گھوڑے پر ان کے گھر کی خواتین سواری کرتی تھی تو وہ گھوڑا تک نہیں بیچتے تھے کہ جس گھوڑے پر ہماری خواتین بیٹیاں وہاں پر کوئی اور نہ بیٹھے۔ عرب اتنے غیرت مند لوگ تھے۔ ابھی میں تاریخ پڑھ رہا تھا عربوں کی، اور پڑھتے پڑھتے میرے سامنے مغل بادشاہ کا ایک واقعہ آیا۔ غلام قادر روہیلہ ایک ظالم شخص تھا، اس نے مغل بادشاہ کو مارا، قتل کیا، ان کی حکومت چھینی، اور اس کے بعد تیمور کو جب گرفتار کیا، اس کو مارنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد، اس کے حرم کی جو خواتین تھی، جو ملکائیں تھی، اس کی بیٹیاں تھی، ان کو کہا کہ تم برہنہ رقص کرو، یہاں پر ناچو۔ تو وہ جو شریف زادیاں تھی، جو ملکائیں تھی، جو حرم کی خواتین تھی، تو وہ ناچنے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر غلام قادر روہیلہ کو تھوڑی سی شرم آئی کہ کیسی شریف زادیاں، گھر کی ایسے خواتین جنہوں نے کبھی باہر تک نہیں گئی تھی اور کسی نے اس کو گھر اندر کے حصے تک کو نہیں دیکھا تھا، وہ آج اس طرح ناچ رہی ہیں۔ تو ان میں تھوڑی سی شرم آئی تو اس نے اپنی تلوار، اپنا خنجر نکال کر الگ رکھ دیا تاکہ ان میں غیرت دیکھے ہے یہ نہیں ہے۔ تو جب دیکھا کہ وہ غلام قادر روہیلہ اسی طرح دور جا کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی ہوئی، تو شریف زادیوں میں اگر ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اس کا وہ خنجر اٹھاتی، اس کی تلوار اٹھاتی، اس پر وار کرتی اور اس کو ختم کر دیتی۔ لیکن اس پر پھر علامہ اقبال نے یہ غلام قادر روہیلہ کے واقعے پر علامہ اقبال نے ایک پوری نظم کہی ہے، اور اس کا آخری شعر یہ ہوتا ہے: مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ آج جب میں نے عرب حکمرانوں کو دیکھا کہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، یہاں پر امریکی صدر کے لیے جو غیر مسلم ہیں وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان سے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، اور پھر دبئی کے اندر جو جس طرح یہ اس کا خواتین نے ان کا استقبال کیا، بڑے بڑے بال کھلے ہوئے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا اور زلفیں لہرا لہرا کر سر عام ایک کافر ملک کے بادشاہ کا استقبال کیا۔ اس سے میں نے، جس نے بھی دیکھی یہ ویڈیو، جس نے بھی تصاویر دیکھی، شرم سے سر جھک گیا۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو لگا رہے ہیں، اور مجھے تو اتنی غیرت آئی کہ اس گناہ کی چیز کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی، مسلمان کے ہاں پردہ ہے، غیر مسلموں کی طرح زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ امریکہ، یورپ، ان کی الگ تہذیب ثقافت ہے، ہم مسلمان ہیں، دین اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، ہماری وہ روایات نہیں ہے، ہماری وہ اقدار نہیں ہے، ہماری وہ بے شرمی والی عادات نہیں ہے۔ پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور محرم کے ساتھ غیر محرم کے جو حقوق ہے وہ سارے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر تو ایک کافر آدمی ہے، چلیں بات کرنا ایک ضرورت کے تحت وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس طرح ان کا استقبال کرنا، اپنے ملک کی خواتین کو اس طرح ایک محل کے اندر لے کے آنا، اس طرح استقبال کرنا، جس آدمی نے بھی دیکھا ہے وہ پانی پانی ہو گیا، شرم سے اس کا سر جھک گیا ہے۔ دوسری بات،
ये जो सऊदी अरबिया के साथ, अरबों के साथ ट्रंप ने असले की डील की है, बताया जाता है कि तारीख की सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ी डील है। जिस तरह अरबों ने एक ट्रंप के आने पर जश्न मनाया और पानी की तरह पैसा बहा दिया है, यही दौलत अगर हुक्मरानों, यही दौलत इनकी, अगर ये हुक्मरान सोचते हैं कि मुसलमान 1.25 अरब मुसलमान आबादी है, आधी से ज्यादा गरीब है, गुर्बत है, किसने मुसलमान है, पसमानदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इथोपिया में देखो, शाम में देखो क्या हो रहा है, फलस्तीन गजा के मुसलमान पानी के लिए तरस रहे हैं। उधर देखो सूडान में देख लें, पाकिस्तान में कितने गरीब है, अफगानिस्तान में कितने गरीब है। आधे से ज्यादा मुस्लिम दुनिया जो है वो पसमानदा ममालिक, 58 इस्लामी ममालिक में से 8-10 अरब ममालिक हैं जो मालदार हैं, बाकी तो सारे गरीब हैं, पसमानदा है। मुसलमानों पर खर्च क्यों नहीं करते? अरबों के पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि ट्रिलियन मिलियन डॉलर लेकर एक ट्रंप जो सुपर पावर है वो लेकर लूट कर जा रहा है। ये दौलत जो मुसलमानों की है, जो अरबों की है, ये मुसलमानों के फलाहो बहबूद के कामों पर खर्च होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस इन्हीं के पहलू में मुसलमान भूखे प्यासे बिल्क रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इधर तवज्जो नहीं दे रहे। अल्लाह से डरें, एक दिन इन्होंने भी मरना है, जल्द या बदेर इनका अंजाम भी, इन्होंने मर के जाना है, अल्लाह के पास पहुंचना है। कर अल्लाह के हुजूर ये क्या जवाब देंगे? क्या इस जवाब दही के लिए इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है?